اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سلام ہو امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، ان کی بہترین کتاب دعاؤں کا مجموعہ زبور آل محمد، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کی دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ سلام ہو آپ ناظرین کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اس سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور دعائے مکارم الاخلاق کو سن کر اپنے اخلاق کو اچھا اور بہتر بنانے کی ہم سب کو فکر ہے؟ پروردگار رب کریم معبود ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام نے خدا سے دعا کی، پروردگار جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے دلوں میں جو دشمنی پائی جاتی ہے اسے محبت میں تبدیل فرما دے۔ دشمنی بڑی خطرناک چیز ہے، محبت ضروری ہے، لیکن محبت کا بیس، محبت کی بنیاد خدا اور رسول کی محبت ہونا چاہیے۔ اگر رشتہ دار خدا اور رسول کے چاہنے والے ہیں تو ان سے محبت ہو، اور اگر خدا اور رسول کے چاہنے والے نہیں ہیں، خدا نخواستہ دشمن خدا اور رسول ہیں، تو ایسے رشتہ داروں سے کسی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ انسانی سلوک جو دنیا کا طریقہ کار ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ امام سجاد یہی کہہ رہے ہیں، خدایا پھر سے میں ایک بار عرض کر دوں کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں امام نے ان چیزوں کے لیے دعا کی ہے جو بندے کے خود ہاتھ میں نہیں ہوتا، جو ہمارے قابو اور قبضے میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسرے کے کردار اور اخلاق کو تبدیل کرنا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس کے لیے پروردگار عالم کی مدد درکار ہے، اور اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہمیں دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے، اور دعائے مکارم الاخلاق میں انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی دشمنی ہو، دشمن کو مارنے سے فائدہ نہیں، دشمنی کو ختم کرو، آپس میں پیار محبت بانٹو، نفرتوں کے خلاف کھڑے ہو، اور دوسرے کو گفٹ دے کر معافی تلافی کر کے نفرتوں کا خاتمہ کرو۔ اسی طریقے سے امام خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار قرابت داروں کی نافرمانی کو حسن سلوک سے بدل دے۔ دیکھیے، رشتہ دار اگر ہماری بات کو نہیں مان رہے ہیں، وہ نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صلہ رحم ایک اہم چیز ہے، اور اگر رشتہ داروں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور دور ہو گئے ہیں تو ان سے ملنا جلنا ضروری ہے، اور ان سے حسن سلوک ضروری ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم حسن سلوک کیسے کریں؟ ایک جگہ میں گیا اور میں نے اسی کو موضوع بنایا، اور جو تقریر کی مجلس پڑھی اس میں یہی کہا کہ اہل بیت نے، دین اور شریعت نے ہمیں صلہ رحم کا حکم دیا ہے۔ جوانوں نے گھیر لیا، ارے صاحب فلاں لوگ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، بلا بھلا کہہ رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے جوان بچے اصل دین کو ہم نہیں سمجھتے، شریعت کو نہیں سمجھتے۔ ہم نے دو چار چیزوں کا نام اسلام رکھ لیا ہے۔ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے، اور اسلام کس موقع کے اوپر ہمیں کیا حکم دیتا ہے، جب ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو نہیں معلوم ہے تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ فیملی میں، گھروں میں اگر ہماری بچیاں، خواتین، لیڈیز اور مرد و عورت ان تمام حدیثوں کو سنیں، سمجھیں اور واقعاً توجہ کے ساتھ ان باتوں کی طرف آئیں، تو پھر گھروں کے ماحول خود بخود بدل جائیں گے۔ جو گھروں میں کھچاؤ ہے، تناؤ کی کیفیتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے جہاں طلاق کی نوبت آ رہی ہے، روز بروز طلاق اور زوجہ اور شوہر کے جھگڑے، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پہلے یہ چیزیں اسی لیے نہیں تھیں کہ لوگوں کے اندر صبر و تحمل تھا، اور رشتہ داروں کے اندر واقعاً ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ تھا۔ کیا کیا جائے؟ کہا پہلی بات تو امام سجاد یہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں دعا تو کرو کم سے کم، کہ خدایا جو رشتہ دار ہیں میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، انہیں حسن سلوک سے بدل دے، اور وہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ کیا ہوتا ہے حسن سلوک؟ سامنے والے تو برائی کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، زحمت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں،
اور ہم حسن سلوک کریں؟ جی ہاں۔ کیوں؟ آپ کس لیے اچھا اور اونچا بننا چاہتے ہیں؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عاجل الخیر ثوابا صلۃ الرحم۔ اتنے اعمال، اتنے نیک کام ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس کا ثواب جلدی ملتا ہے، سب سے تیز فاسٹ جس چیز کا ثواب حاصل ہوتا ہے وہ صلہ رحم ہے۔ باقی نیک کام کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں عاجل الخیر، نیک کاموں میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جس کا ثواب اور جس کا ریٹرن ملتا ہے وہ صلہ رحم ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں خیر کرنا چاہیے۔ سر سنتن سل رحمک، پیغمبر فرماتے ہیں کہ 1 سال تک چلتے رہو، سیر کرو، سفر کرو، کتنا؟ 1 سال تک مسلسل سفر کرتے رہو، کنٹینیو چلتے رہو، اور پھر وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ کسل رحمک، اپنے عزیز کو سلام کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، واپس چلے۔ 1 سال جانا اور گویا 1 سال آنا، یا 6 مہینے جانا اور 6 مہینے آنا، صرف صلہ رحم کے لیے۔ جی ہاں، دنیا بزنس کاروبار کے لیے سفر کرتی ہے، مگر صلہ رحم کے لیے آج کون سفر کرتا ہے؟ آج تو ہم شہروں میں آتے ہیں اور اپنے عزیز و اقربا سے ملنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں رہتا۔ پروردگار خود مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ شہروں میں جاتے ہیں، آتے ہیں، بزنس کاروبار، کیا بتائیں بھائی آئے تھے، موقع نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، معاف کیجیے گا، جا رہے ہیں واپس۔ ارے بھائی، جس کاروبار، جس پیسے کے لیے آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، پیسہ زیادہ آپ کے لیے اہم ہے یا آپ کا بھائی، یا آپ کی بہن، یا آپ کے دوست، یا آپ کے ساتھی، ماں باپ، رشتہ دار؟ بہرحال صلہ رحم بہت اہم چیز ہے۔ امام سجاد اسی کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ خدا سے دعا کرو، جہاں نافرمانیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھچاؤ تناؤ ہے، اس کو دور کرو۔ اور واقعاً یہ حدیث بلا وجہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں آج جو بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی اصل وجہ قطع رحم ہے، رشتہ داروں سے نہ ملنا ہے۔ جب آدمی بلڈ ریلیشن رشتہ داروں سے ملتا ہے اور اپنے صلہ رحم کرتا ہے، ان سے گلے ملتا ہے، تو بہت سی بیماریاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ ٹینشن دور ہوتا ہے، فشار دور ہوتا ہے، دباؤ، کھچاؤ، اور واقعاً دنیا کی فضولیات اور خرافات ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ سارا دنیا اور پوری مال و دولت، کاروبار، بزنس اور دنیا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ دار بھی ہیں، چاہے وہ غریب ہوں چاہے امیر ہوں، آدمی کو ان سے ملتے رہنا چاہیے۔ شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرض اللہ صلۃ الارحام من ماتن للعدد۔ اللہ اکبر! شہزادی کو دیکھیے کہ واقعاً خواتین اور لیڈیز کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ صلہ رحم کریں۔ آج ایک گھر میں عورت آ جاتی ہے، وہ سارے خاندان سے شوہر کو اور اپنے بچوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ایک عورت باعث بنتی ہے کہ انسان اپنے ماں کو چھوڑ دے، باپ کو چھوڑ دے، رشتہ دار کو چھوڑ دے، یا ایک ساس اپنی بہو کو، شوہر کو، بہرحال جو کچھ بھی ہے، کسی ایک کی خطا نہیں ہے، بلکہ جہاں جس کا جو بھی داؤں چلتا ہے وہاں حالات اس اعتبار سے ہیں۔ تو اب شہزادی کائنات کے اوپر ہمارا سلام اور ہماری جان قربان۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے صلہ رحم اسی لیے رکھا ہے کہ تمہاری تعداد بڑھ جائے، تمہارے عدد میں اضافہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی موت کو ٹالنا چاہتا ہے اور اپنے رزق میں اضافہ چاہتا ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے سے پیش آئے۔ اسی طریقے سے صلہ رحم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو حسن الخلق، اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور آدمی عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ رشتہ داروں کو دیکھنے کے بعد آدمی کا ہاتھ کھلتا ہے، سخی بنتا ہے، نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور موت ٹلتی رہتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھے اسپتال میں جائیں گے تو موت کو ٹال دیں گے، زیادہ پیسہ لگائیں گے تو موت کو ٹال دیں گے۔ ڈاکٹر آپ کی زندگی کی گارنٹی نہیں لے رہا ہے، یہ حدیثیں گارنٹی لے رہی ہیں۔ اسپتال جانے سے پہلے ماں باپ کے پاس جاؤ، اسپتال جانے سے پہلے رشتہ داروں کے پاس جائیے، اسپتال جانے سے پہلے جو کوئی ناراض ہے رشتہ دار اس کو خوش کیجئے، پھر اسپتال جائیے۔ دیکھیے ڈاکٹر کہے گا ارے آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ حقیقت یہی ہے، سچ یہی ہے کہ ہم لوگ زندگی اسپتالوں میں تلاش کرتے ہیں، زندگی اسپتالوں میں نہیں، بلکہ زندگی اور زندگی کی بقا اور لمبی عمریں صلہ رحم میں، اپنے گھروں میں، رشتہ داروں کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ اس سے زندگی بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحم کرو۔ سب سے زیادہ صلہ رحم کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر!
امام سجاد علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں، خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جو نافرمانی کرے اور اس کی نافرمانی کو حسن سلوک میں بدل دے، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں اور میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، صلہ رحم کروں۔ سب سے زیادہ ہمیں صلہ رحم کس سے کرنا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، سید الشہداء، شہید کربلا، ہمارا سلام ہو امام پر، فرماتے ہیں ان اوصل الناس من وصل من قطع، سب سے زیادہ تمہیں اس کے ساتھ صلہ رحم کرنا چاہیے جس نے تمہارے ساتھ قطع رحم کی، جو رشتہ توڑے، ناطے توڑے، جھگڑے کرے، اختلاف کرے، تم اس کے ساتھ قطع رحم کرو۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے، اس میں بیان نہیں کیا مگر دوسری احادیث بیان کرتی ہیں کہ اگر تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نے قطع رحم کیا، قطع رحم کی سزا اس کو ملے گی۔ تم صلہ رحم کرو گے، صلہ رحم کا تمہیں ثواب ملے گا۔ اور میں نے حدیث سنا دی، اس سے بہتر حدیث صلہ رحم کے بارے میں یا کسی بھی نمل خیر کے بارے میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر واضح طریقے سے فرما رہے ہیں کہ ان عجل الخیر ثواباً، سب سے تیز، سب سے جلدی، بالکل فوراً جس چیز کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحم ہے۔ دوسرے کاموں کے ثواب میں ہو سکتا ہے ثواب ملنے میں دیر لگ جائے، مگر صلہ رحم میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، ممکن ہے کہ تم منہ پھیر لو اور زمین میں فتنہ و فساد برپا کرو اور اپنے جو رحم ہے، رشتہ دار ہیں، ان سے قطع رحم کرو، بلڈ ریلیشن کو توڑ لو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ اکبر، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے اعزاء اقرباء اور رشتہ داروں کو محفوظ رکھے، آپ ناظرین کو، دیکھنے والوں کو اللہ اس عذاب سے بچائے، اس لعنت سے بچائے۔ اللہ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اکبر، جو قطع رحم کر رہا ہے اس کے اوپر لعنت خدا ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارُهُمْ، پروردگار ان کے کانوں کو بہرا بنا دیتا ہے، آنکھوں کو اندھا بنا دیتا ہے۔ قطع رحم کرنے والا اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ پروردگار ہم کو اس سے محفوظ رکھنا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ صلہ رحم کی توفیق عنایت فرما۔ رسول خدا فرماتا ہے ان الرحمۃ لا تنزل علی قوم فی قاطع رحم، اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی برائی ہے۔ امام سجاد ایسے ہی دعا نہیں مانگ رہے ہیں کہ پروردگار جو رشتہ دار ہیں انہیں، جو نافرمانی کرنے والے ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا اسی لیے ہے کہ امام جانتے ہیں کہ ان گناہوں کا عذاب کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے، ان کی برائی اور ان کی پہنچ کہاں تک ہے، کس طرح سے انسان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ پوری قوم اچھی ہے، نیک ہے، شریف ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ان الرحمۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، جس قوم میں، پوری قوم میں، جس پوری قوم میں ایک قطع رحم کرنے والا بھی ہوگا، اللہ اس قوم کے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا۔ اللہ، پوری قوم ایک آدمی کی وجہ سے تباہ ہو رہی، برباد ہو رہی۔ جہاں ہر گھر میں قطع رحم کرنے والے ہوں اور گھر میں ہر آدمی قطع رحم کرنے والا ہو، بھائی بھائی سے قطع رحم کر رہا ہے، بیوی شوہر سے قطع رحم کر رہی ہے، بیٹا باپ سے، اولاد سے، رشتہ دار ایک دوسرے سے، ہر محلے میں بھرے پڑے ہوئے ہیں قطع رحم کرنے والے، کیا ان کے اوپر خدا کی رحمت ہوگی؟ جو ایک دوسرے کے لیے قابل رحم نہ ہوں اور ایک دوسرے کے اوپر رحم نہ کھاتے ہوں، کہ اللہ ان لوگوں کے اوپر رحم کرے گا؟ لہٰذا کوشش کریں۔ امام علی فرماتے ہیں اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فی اید الاشرار، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ شریر لوگ جو ہیں وہ ہمارے مالوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ امام نے کہا، مولا کائنات نے صاف طریقے سے فرمایا کہ جب لوگ قطع رحم کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو مال شریر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ جو فتنہ و فسادی ہیں، برے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، غلط قسم کے لوگ ہیں، حکومتیں اور مال و دولت ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا کمال نہیں ہے، بلکہ ہمارے قطع رحم یا امر بالمعروف ہمارے قطع رحم کا نتیجہ ہے، صلہ رحم چھوڑنے کا اور امر بالمعروف ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ صلہ رحم کا سب سے زیادہ ثواب ہے، دوسری طرف معاملہ الٹا بھی ایسا ہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کو یہ کہہ کے مکمل کر دیا، الذنوب التی تعجل الفنا قطیعۃ الرحم، جن گناہوں کا ثواب عذاب ٹلتا نہیں ہے بلکہ جلدی آتا ہے اور تیزی کے ساتھ آتا ہے، جن گناہوں کی سزا جلدی ملتی ہے ان میں سے قطع رحم بھی ہے۔
اب صلہ رحم کیا ہے مولانا؟ واقعاً بچوں نے پوچھا تھا، جوان پوچھ رہے تھے کہ پھر کیا کریں، کیسے صلہ رحم کریں؟ رشتہ دار تو ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، وہ تو ہماری اچھائی نہیں چاہ رہے ہیں، وہ تو واقعاً ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، پھر ہم کریں کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا صلوا ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ دار سامنے آ گیا آپ سلام کر لیجئے، عید بقرعید میں ملنے چلے جائیے، کبھی وقت بے وقت ایک فون کر لیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں، خیریت ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مزاج پوچھنا تھا، شکریہ، خدا حافظ۔ تو پیغمبر نے کہا کہ صلہ رحم کرو چاہے سلام ہی کے ذریعے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صل رحمک ولو بشربۃ من ماء، کسی جگہ آپ جمع ہو گئے، شادی بیاہ کہیں بھی مرنے جینے میں، آپ کا رشتہ دار کوئی سامنے آ گیا، اچھے حالات نہیں ہیں، اچھے تعلقات نہیں، ایک گلاس پانی، بسم اللہ، پانی لے لیجیے، چائے پیش کر دیجیے، شربت پیش کر دیجیے، کم سے کم ایک گلاس پانی کے ذریعے سے ہی صلہ رحم کرو۔ وافضل ما توصل بہ الرحم کف الاذی عنہ، سلام ہو امام جعفر صادق پر کہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صلہ رحم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو تکلیف نہ دو۔ آج کا معاملہ یہی ہے، ہم رشتہ داروں کو ستانے میں ہمیں تو ان کو مزہ چکھانا ہے، بدلہ لینا ہے، دیکھتے ہیں ان کا کیا حل کریں گے، کس طریقے سے ان کو سبق سکھائیں گے، یہ ذہن میں خناس رہتا ہے۔ یہ سب قطع رحم میں آتا ہے۔ امام صادق فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین صلہ رحم یہ کہ ان کو تکلیف نہ دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارا رزق زیادہ ہوگا اور تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ واقعاً یہ دعا وہی کر سکتا ہے جو امام وقت ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کو اس کا سب سے زیادہ حق ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ امام نے ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ امام کے ایک عزیز تھے جو مسلسل امام کو برا بھلا کہتے رہتے تھے، اور امام جو ہیں وہ خاموشی سے ان کی مدد کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو ہر ایک میری مدد کرتا ہے، لیکن امام سجاد میرے عزیز رشتہ دار ہیں، اس کے باوجود بھی وہ میرا خیال نہیں کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ جب امام دنیا سے تشریف لے گئے، امام کی شہادت ہو گئی، اور جو کچھ ان تک وہ پال اور راشن وغیرہ پہنچتا تھا، ان کی مدد پہنچتی تھی، جب وہ آنا بند ہو گئی تب ان کو اندازہ ہوا اوہ ہو، ساری زندگی میں جس کے بارے میں برے خیالات رکھتا تھا اور جس کو برا بھلا کہتا تھا، وہ در حقیقت امام سجاد تھے۔ پھر سر پیٹ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور امام سے معافی مانگ رہے ہیں۔ بہرحال خدا بخشنے والا ہے، لیکن اب کیا ہوتا ہے، یہ کام دنیا والے واقعاً نہیں بتا سکتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ سامنے والے نے دشمنی کی ہے، تم اس سے بڑھ کر ان کے اوپر کیس کرو، ان کے سامنے ان کو سبق سکھاؤ، لیکن اہل بیت یہ بتاتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس کے لیے خدا سے دعا بھی کرتے رہو۔ مکارم الاخلاق کی دعا یہی سکھا رہی ہے۔ اس کے بعد امام خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار قرابت داروں کی نافرمانی کو حسن سلوک سے بدل دے، اور عزیزوں کی کنارہ کشی کو امداد میں تبدیل فرما دے۔ یعنی جو ہمارے رشتہ دار ہم سے دور ہو گئے ہیں، میں ان کی مدد کروں، میں ان کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آؤں، اچھا برتاؤ کروں، یہ مجھے دے دے۔ واقعاً یہ بھی بڑا دل جگر کی ضرورت ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو عادت ہے، جن لوگوں کا مزاج ہے، اور جو ان کی اچھائیوں کو اور خوبیوں کو جانتے ہیں، وہ بزرگ، وہ لوگ، بڑے دل کے لوگ ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ بھی ان کو زندگی میں ملتا ہے۔ ہماری ذہن اور سوچ چھوٹی ہے، لہذا سوچتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے کیا فائدہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام نے جو کہا ہے کہ خدا پروردگار جو عزیز نافرمانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، یا جو مجھ سے دور ہو گئے ہیں میں ان کی مدد کروں یا وہ میری مدد کریں۔ صرف رشتہ داروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ انصاف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، وایتاء ذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تم کو منع کرتا ہے کہ فحشاء گندے کاموں کی طرف کے پاس نہ جاؤ، منکرات جو گناہ ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے دور رہو، والبغی، اور ایک دوسرے کے خلاف بغاوت، ظلم و تعدی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، شاید تمہاری یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، تم نصیحت حاصل کر لو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں یہ ارشاد ہے۔ تو نیکی کا حکم تمام لوگوں سے خاص طور سے دیا گیا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کیونکہ نعم زاد المعاد الاحسان علی العباد، آخرت میں سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بالاحسان تملک القلوب، احسان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے آپ مالک ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک، احسان کا مطلب کسی کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا،
انسان دل کا مالک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر ایک جانور بھی ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اس کا دل ہماری طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ دل سے ہمیں چاہنے لگتا ہے، اور ایک وحشی جانور بھی جو ہے وہ ہمارا اپنا چاہنے والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے ہیں۔ جانور کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے تو وہی ہمارے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے اچھا برتاؤ ضروری ہے، اور خاص طور سے جو برا برتاؤ کرنے والے ہیں، امام سجاد نے جو دعا کی ہے وہ یہی کی ہے کہ عزیزوں کی کنارہ کشی کو امداد سے تبدیل کر دے، اور قرابت داروں کی نافرمانی کو حسن سلوک سے بدل دے۔ اب تفسیر احسان کے بارے میں ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنا رخ خدا کی طرف کر دیا، خدا کے سامنے سر کو تسلیم کر دیا، اور وہ انسان محسن ہے۔ پوچھا گیا پیغمبر سے کہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرو جیسے وہ تم کو دیکھ رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے تو تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان اور نیکی ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے، مگر سب سے اچھی نیکی عبادت خدا ہے، پروردگار کی وہ بندگی ہے کہ جو واقعاً بندگی کی معراج ہے۔ اب قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 7 میں ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے، اور اگر برائی کرو گے تو تم اپنے لیے۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ انک ان احسنت فنفسک تکرم، اگر تم نیکی کرو گے تو تم اپنے آپ کے نفس کو مکرم بناؤ گے، محترم بناؤ گے، اس کا اکرام کرو گے۔ اب یہ نیکی، نیک کام کوئی بھی ہو، لیکن خاص طور سے جو ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے اور برائی سے پیش آ رہا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے تو یہاں بھی ہم اپنی عزت بڑھائیں گے، اپنا وقار اور مرتبہ بڑھائیں گے۔ انک ان اسأت فنفسک تمتہن، اور اگر تم برائی کرو گے، برے انداز سے پیش آؤ گے تو تم اپنے آپ کو ذلیل کرو گے، اپنے نفس کو برائیوں کی طرف لے کر جاؤ گے، اور خود تم گھاٹے میں رہو گے۔ نیک کام کرنے والا، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے والا کوئی بھی ہو، پروردگار اس کو اس کا بینیفٹ اور فائدہ دیتا ہے۔ جناب سلمان ابن عامر غبی کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میرا باپ جو تھا وہ مہمانوں کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، مہمان نواز تھا، پڑوسیوں کا بہت خیال کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، کسی کا کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اس کی پریشانی کو دور کر دیتا تھا، ان کے قرضے وغیرہ ادا کر دیتا تھا، مصیبت میں کسی کو پھنسا ہوا دیکھتا تھا تو اس کو امداد کرتا تھا، دیتا تھا اور اسے دیتا تھا۔ ان سب چیزوں کا فائدہ اس کو کیا ہوگا؟ قال مات مشرکا، پیغمبر نے فرمایا کیا وہ دنیا سے مسلمان نہیں گیا، مشرک گیا تھا؟ قلت نعم، کہا ہاں یا رسول اللہ، وہ دنیا سے مسلمان نہیں گیا بلکہ مشرک اس فوت ہوا ہے۔ تو قال لکنھا تکون فی عقبہ، مگر اللہ اس کا اجر، اس کا بدلہ اس کو اس کی اولاد میں عطا کرے گا۔ انہم لن یخزوا ابدا، یہ لوگ اس کی اولاد کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی۔ ولن یذلوا ابدا، کہیں ان کو پریشانی نہیں ہوگی اور کہیں ذلیل نہیں ہوگی۔ ولن یفتقروا ابدا، اور کبھی وہ فقیر نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو پروردگار اگر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور پبلک رعایا اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر رہا ہے تو اس کو ثواب بھی دیتا ہے، آخرت میں اس کا درجہ بھی دیتا ہے۔ اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تب بھی پروردگار اس کی اولاد کو اس کا بینیفٹ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ وہ اگر رشتہ داروں کا معاملہ ہے تو پھر اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ لہٰذا امام سجاد ہمیں اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، لڑائی کا جواب لڑائی نہیں ہے، جھگڑے کا جواب جھگڑا نہیں ہے، کھینچا تانی کا جواب کھینچا تانی نہیں ہے، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اور قطع رحم کا جواب قطع رحم نہیں، بلکہ آپس میں شیر و شکر مل کے رہو، بن کے رہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، بلکہ اللہ سے، پروردگار سے دعا کرتے رہو کہ پروردگار قرابت داروں کی نافرمانی کو حسن سلوک سے بدل دے، اور عزیزوں نے جو کنارہ کشی کر لی ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، اس کو امداد اور حسن سلوک اور صلہ رحم میں تبدیل فرما دے۔ رب کریم پروردگار ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مکارم اخلاق میں ہمیں اخلاقی بلندیوں کے اوپر فائز فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔